اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، اور وہ صلاۃ اللیل تو نفل ہے، وہ تہجد کی نماز ہے. یہاں پر ایک اور بات پہلے عرض کر دوں کہ جس طرح بالغ مرد پر 20 رکعتیں پڑھنا سنت موقدہ، اسی طرح عورتوں پر بھی. صحیح. وہ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتی ہیں کہ ہم تو افطاریاں بناتی ہیں. صحیح. 6 درجن سموسے، 5 درجن یہ ہے، تو اس سے جان نہیں چھوٹے گی. جان نہیں چھوٹے گی. صحیح. تو میری بہن بیٹیوں سے یہی گزارش ہے کہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تراویح، لیکن آپ پڑھیں ورنہ گناہ گار کہلائیں گی. اب آئیے جو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جو صلاۃ اللیل ہے اس سے مراد تہجد ہے. تہجد کا ذکر الگ ہے، اور یہ جو تراویح ہے اس کا ذکر احادیث میں الگ ہے. اچھا. کیونکہ حضور علیہ السلام جو 11 مہینے آپ کی روٹین تھی سب سے زیادہ، تو ام المومنین اسی کو تو بیان کریں گی، اسی کو بیان کریں گے روز کی روٹین. صحیح. اور جو حدیث یہ پیش کرتے ہیں اس میں رمضان کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا. بھائی رمضان کا ذکر ہمیں دکھا دو، تم لکھا ہو باقاعدہ جیسے شہر و رمضان، تو بھئی ہم بھی مان لیں گے. اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ عام دن ہے، وہ عام دن ہے. اور جتنی کتابیں میں طحاوی شریف ہو گئی، بیہقی شریف ہو گئی، تمام احادیث کی کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام عشاء اور وتر کے علاوہ 20 رکعت رمضان میں پڑھتے تھے. رمضان کا ذکر 20 رکعت رمضان میں پڑھتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ جو رات کے قیام کا ذکر ہے وہ بھی رمضان کے لیے خاص ہے. رات کے قیام کا ذکر جو ہے اس سے مراد تہجد ہے. اس سے رمضان کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے لیے جو تطوع کا حدیث میں رات کا قیام، اس سے مراد تراویح. مطلب رمضان کے لیے خاص سرکار نے فرمایا ہے نا. اور حدیث میں رمضان کا الفاظ بھی اسی لیے ہے، ان میں نہیں ہے جو تہجد والی حدیث.